بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگ ماریا سیریز کی 5ویں کہانی روحوں کا شہر کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویران صحرا میں امبر اکیلا سفر کر رہا تھا۔ نینوا سے چلے اسے 2 دن ہو گئے تھے۔ تیسرے روز بھی صحرائی ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے دور تک پھیلے نظر آ رہے تھے تو امبر کچھ پریشان سا ہو گیا، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق اسے اب تک ملک شام کی سرحدوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن صحرا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہیں وہ بھٹک تو نہیں گیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن تک وہ صحرا میں چلتا رہے اور آبادی کا نام و نشان تک نہ آئے۔ اسے تو خیر پیاس کا احساس تک نہیں تھا، مگر اس کا گھوڑا پیاسا تھا اور اسے پانی کی اشد ضرورت تھی، مگر پانی وہاں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ شام تک گھوڑا پیاس سے نڈال ہو کر قدم قدم چلنے لگا اور آ کر ایک جگہ رک گیا۔ امبر گھوڑے سے نیچے اترا۔ اس نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا اور خود اس کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ صحرا میں ایک درخت ہوتا ہے جس پر صرف کانٹے اگتے ہیں۔ یہ درخت زمین سے نمی چوستا رہتا ہے اور اس کا تنا کچھ عرصے کے بعد پھول کر مشک کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس مشک میں اتنا پانی بھرا ہوتا ہے کہ اس سے 50 آدمی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکلتے ہی امبر کے سامنے یہ درخت دکھائی دیا۔ اس نے فوراً گھوڑے کو ساتھ لیا اور درخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے خنجر نکال کر درخت کے ڈول پر شگاف ڈال دیا۔ خنجر کے نکلتے ہی درخت میں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ گھوڑے نے شگاف پانی کو دیکھا تو بڑی بےتابی سے اور شوق سے پینے لگا۔ گھوڑا پانی پی کر سیر ہو گیا تو امبر نے بھی تھوڑا سا پانی پی لیا اور اپنی پیاس بجھائی اور پھر سفر پر چل پڑا۔ مگر اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ رستہ بھول گیا ہے اور صحرا کی بھول بھلائیوں میں خدا جانے کہاں سے کہاں نکل آیا ہے، لیکن سوائے آگے چلتے رہنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ رک جائے تو کیا کرے؟ واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صحرا میں اگر انسان ایک بار رستہ بھول جائے تو واپس پلٹنے پر وہ ہمیشہ کے لیے صحرا میں گم ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور پھر کسی جگہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر گر پڑتا ہے اور گدھ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود امبر کو اس بات کی تشویش تھی کہ وہ سیدھا راستہ تلاش کرے اور اپنی منزل پر پہنچ جائے، مگر اس کی منزل کہاں تھی؟ وہ گھوڑے پر سوار قدم قدم چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے شام ہو گئی۔ وہ چلتا چلا گیا، پھر شام کے سائے گہرے ہو گئے اور ستارے نکل آئے۔ ستاروں کے حساب سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ مشرق کی طرف چل رہا ہے اور شام کی سرحد سے کافی دور ہٹ گیا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ مشرق میں وہ کدھر جا رہا تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خفیہ طاقت اسے اپنے پیچھے پیچھے لیے چلی جا رہی ہے۔ وہ رکنے کی کوشش کرتا تو اس کا دل رکنے کو نہیں چاہتا۔ وہ آدھی رات تک چلتا رہا۔ گھوڑا بھوک سے نڈال ہونے لگا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ صحرا میں گھاس کا ایک تنکا بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر بلتیس کی بہن اور تلالہ کی روح کو آوازیں دی، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک ایسی موت کی وادی میں داخل ہو چکا ہے جہاں زندہ روحوں کا عمل دخل باقی نہیں رہا ہے۔ اس نے بزرگ درویش اناتول کی روح کو پکارا، اس کی مقدس روح نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو امبر گھبرا گیا۔ خدا جانے وہ کس بلا میں گرفتار ہو گیا تھا، کہیں وہ موت کے سفر پر تو نہیں چل پڑا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اسے اطمینان ہوا کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے اور اس ہمیشہ کی زندگی سے اب تنگ آ گیا ہے اور مر جانا چاہتا تھا۔ وہ زمین پر 2000 سالوں سے زندہ تھا اور ابھی خدا جانے اسے کتنے اور 1000 سال زندہ رہنا تھا۔ انسان 100 سال کی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اس نے 2000 برس میں لاکھوں قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ اسے کئی بار ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کئی بار اس کے سینے میں خنجر گھونپا گیا تھا، اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا گیا تھا، اس کے اوپر ہاتھی پھیرا گیا تھا، اس کے دل پر تیروں کی بارش کی گئی تھی، اسے دہتی ہوئی آگ میں ڈال کر اور اسے سمندر میں پھینکا گیا، مگر وہ ہر بار زندہ رہا۔ ہر قسم کی اذیت برداشت کر کے بھی زندہ رہا۔ یہ اذیت اس نے بار بار برداشت کی تھی۔
اس نے سوچا اگر وہ واقعی موت کی وادی میں داخل ہو چکا ہے تو اسے رب عظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آخر اس نے امبر کی دعا سن لی اور اسے موت جیسی نعمت عطا کر دی جو عام لوگوں کے لیے ایک مصیبت اور اس کے لیے ایک رحمت بن گئی تھی، مگر اسے اپنے اوپر موت کی کمزوری یا نکاہت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر نزاع عالم بھی طاری نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھیک تھی، ہاتھ پاؤں درست تھے، وہ ٹھیک دیکھتا اور سنتا تھا، وہ ذرا سی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مر بھی نہیں رہا، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ پھر آخر وہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے؟ آدھی رات کے بعد اس نے گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا اور خود ٹھنڈی ریت پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اسے نیند آنے لگی اور وہ اونگنے لگا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی نرم شے اس کی پنڈلی کے اوپر سرکتی ہوئی گزر رہی ہے۔ اس نے ہاتھ پرے ہٹا کر دیکھا تو وہ ریت کا ایک زہریلا سانپ تھا۔ امبر نے یوں ہی اس سے کھیلنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سانپ نے جھنجھنا کر پھنکار ماری اور امبر کے ہاتھ پر کاٹ کھایا۔ سانپ کا زہر تو خیر امبر کے جسم میں کیا پھیلتا، ہاں امبر کے خون کا زہر سانپ کے جسم میں ضرور پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر مرنے لگا اور کچھ دیر بعد وہ مر گیا۔ امبر کو بڑا افسوس ہوا کہ وہ وقت گزاری کرنے کے لیے اس سانپ سے کچھ دیر کھیلنا چاہتا تھا، لیکن بیوقوف سانپ نے فارم ہاؤس کو کاٹ کھایا اور مر گیا۔ سانپ کے زہر سے امبر پر کچھ دیر ہی غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ سو گیا۔ وہ کافی دیر سویا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پھٹ رہی تھی۔ آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا۔ امبر نے بیدار ہوتے ہی دیکھا کہ اس کا گھوڑا غائب ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف غور سے تکنے لگا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کے گھوڑے کو آسمان نے اٹھا لیا یا زمین نے ہڑپ کر لیا ہے۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی گھوڑے کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ خدا جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ ابھی امبر اپنے گمشدہ گھوڑے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کچھ اس قسم کی آوازیں سنائی دیں جیسے کہیں چشمہ بہہ رہا ہے۔ وہ چکنا ہو گیا۔ گھوڑا ضرور اس چشمے کی آواز سن کر پانی پینے چلا گیا ہوگا۔ وہ آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ آواز ذرا فاصلے پر سے ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ امبر ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچ کر موڑ گھوما تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ صاف شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ پانی ایک اونچے پتھر سے گر کر نیچے ٹیلے کے دامن میں چلا جا رہا تھا۔ امبر نے پانی پی کر منہ ہاتھ دھویا اور بیٹھ کر غور کرنے لگا، اگر اس کا گھوڑا ادھر بھی نہیں آیا تو اسے کیا کوئی صحرائی شیر کھا گیا؟ مگر شیر کھاتا تو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی، کہیں اس کا خون دبا ہی ملتا۔ آخر ایسا شیر کون تھا کہ سالم کا سالم گھوڑا اٹھا کر میلوں دور لے گیا؟ امبر نے گھوڑے کو بلا دیا اور اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیا۔ بہرحال گھوڑا اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا اور اب اسے صحرا میں باقی سفر بغیر گھوڑے کے ہی طے کرنا تھا۔ لیکن وہ اپنے سفر کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کہاں سے کدھر اور کدھر سے کہاں جائے، بلکہ اس نے تو رب عظیم کا شکریہ ادا کیا کہ کم سے کم گھوڑا تو بھول بھلائیوں کی مصیبت سے چھوٹا۔ وہ غریب بے زبان جانور فارم ہاؤس کے ساتھ پریشان ہو رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک امبر کو خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے یہ چشمے کا پانی جاتا کدھر کو ہے۔ اب دن نکل آیا ہے اور صحرا میں سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ امبر اٹھ کھڑا ہوا اور چشمے کے پانی کے ساتھ ساتھ آگے چلنے لگا۔ پانی ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں ٹیلے کے چکر کاٹ کر دوسرے ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں سے ایک اور چکر کاٹنے کے بعد پانی کی لکیر ذرا چوڑی ہوگی اور نشیب میں سے ہو کر ایک پتھریلے ٹیلے کے دامن میں چلی گئی تھی۔ امبر نے سوچا اب میں بھٹک تو گیا ہی ہوں، کیوں نہ یہ معلوم کیا جائے کہ چشمے کا پانی بجائے ریت میں جذب ہو کر خوش ہونے کے آخر جاتا کس طرف کو ہے۔ سخت پتھریلے ٹیلے کے دامن میں آیا تو امبر نے دیکھا وہاں ایک غار سا ہے اور پانی ایک نالے کی صورت میں غار کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ غار کا منہ کافی کھلا تھا اور اندر جانے کو باقاعدہ راستہ تھا۔ پانی اس راستے کے ساتھ ساتھ ہو کر اندر کی طرف بہہ کر جا رہا تھا۔ امبر غار میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چشمے کے پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ غار اندر سے کھلا اور کشادہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ امبر چونکہ ایک بے خوف شہزادہ تھا اور اس قسم کی مہمیں سر کرتا چلا آیا تھا، اس لیے وہ ذرا نہ گھبرایا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر یہ چشمے کا پانی جاتا کہاں ہے۔ غار کے ایک جانب گھوما تو سامنے سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ غار کے اندر سے کچھ دوسرے چشموں کا پانی بھی مل رہا تھا اور نالا چوڑا ہو گیا تھا۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ یہ روشنی پہاڑ کے اندر سے کہاں سے آ رہی ہے۔
جوں جوں وہ روشنی کے قریب ہو رہا تھا غار کشادہ ہوتا جا رہا تھا اور روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر ایک جگہ غار میں چشمے کے نالے نے چکر کاٹا تو سامنے ایک کشادہ میدان سا آ گیا جس کے دونوں طرف پہاڑ کی ڈھلان تھی۔ عنبر بڑا تعجب کرنے لگا کہ یہ پہاڑ کے اندر میدان کہاں سے آ گیا۔ چشمے کا پانی ایک نالے کی صورت میں ایک طرف ہٹ کر بہہ رہا تھا۔ کنارے کے کنارے ہری ہری کانٹے دار گھاس اگی ہوئی تھی۔ میدان کی بائیں جانب پتھروں کی کچھ دیواریں سی کھڑی تھی۔ عنبر ان دیواروں کی طرف بڑھا۔ یہ دیواریں کسی پرانے مکان کی تھیں جن کی چھتیں پہاڑ کی چھت کے ساتھ مل گئی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ بچھی ہوئی لکڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں سے لوگ اٹھ کر ابھی کہیں گئے ہیں، کیونکہ بعض لکڑیاں ابھی تک سلگ رہی تھی۔ عنبر دوسری چار دیواری میں داخل ہوا تو اسے وہاں گوشت کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے غور سے غار کو دیکھا۔ غار میں ایک گھوڑے کا ثابت پنجر پڑا ہوا تھا۔ پنجر پر ابھی تک سرخ تازہ گوشت چمٹا ہوا تھا۔ کہیں یہ اس کا گھوڑا تو نہیں؟ مگر سوال یہ ہے کہ اس کا گھوڑا وہاں کیسے آ گیا؟ کیا اسے کوئی شیر اٹھا کر لے آیا تھا؟ اگر شیر اٹھا کر لاتا تو ریت پر کم سے کم اس کے پنجوں کے نشان ضرور ملنے چاہیے تھے۔ عنبر کو اپنے گھوڑے کی موت پر بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے دوسری کھو میں جا کر دیکھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کھو میں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ کیا وہ کسی آدم خور قبیلے کی بستی میں آ نکلا ہے؟ عنبر کے بدن میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی، اس لیے کہ وہ پہلی بار آدم خور بستی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کھوپڑیاں زمانہ قدیم کی ہوں اور کسی بادشاہ نے اپنے دشمن کو غار میں ہلاک کر کے دفن کر دیا ہو۔ مگر سوال یہ تھا کہ پھر گھوڑے کی لاش کا پنجر وہاں کیسے آ گیا؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں دور سے آ رہی تھیں اور آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ عنبر جلدی سے وہاں سے ہٹ کر غار میں ایک خفیہ جگہ پر چھپ گیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ سب کو دیکھ سکتا تھا۔ آدمیوں کی آوازیں میدان کی دوسری جانب سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر یہ آوازیں قریب آتے آتے بہت نزدیکی سے سنائی دینے لگی، اور اب عنبر نے دیکھا کہ 15-20 آدمیوں کا ایک گروہ کسی قیدی کو زنجیروں میں جکڑے دھکیلتا ہوا لیے چلا آ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ وحشی آدم خور معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے تن ڈانپنے کو صرف ایک گھاس پھوس کی جالر کمر کے ساتھ باندھ رکھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ جس قیدی کو وہ گرفتار کر کے لائے تھے اس نے بھی کمر کے گرد گھاس پھوس کی جالر سے لٹکا رکھی تھی۔ قیدی کے چہرے پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ وحشی اسے دھکے مار مار کے آگے دھکیل رہے تھے اور وہ بیچارہ بار بار خوف اور دہشت سے پتھروں پر گر پڑتا۔ پتھروں کی چار دیواری کے سامنے لا کر وحشیوں نے قیدی کو زمین پر لٹا کر پتھروں کے ساتھ باندھ دیا اور خود اس کے گرد رقص کرنے لگے۔ عنبر پتھروں میں چھپا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ وحشیوں نے دو پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلائی اور لکڑیاں سلگا دی۔ دو وحشی غار میں جا کر خشک لکڑیاں لے آیا اور آگ کے اوپر رکھ دی۔ قیدی بیچارے کا برا حال ہو رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کو اپنے انجام کی خبر ہو گئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وحشی آدم خور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ چنانچہ وہ رو رہا تھا اور بار بار وحشیوں سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن وحشی کہکے لگاتے ہوئے اسے نیزے کے کچکوے لگائے رہے تھے۔ جب آگ خوب زوروں پر روشن ہو گئی تو وحشی آدم خوروں کا سردار اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ دیوتاؤں کے نام پر خاموش! رقص رک گیا۔ سارے وحشی ایک دم خاموش ہو گئے۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اس قدر ہنگامہ تھا وہاں اب سوئی بھی گرے تو آواز سنائی دیتی تھی۔ سردار نے کہا قربانی شروع کی جائے۔ ایک وحشی نے آگے بڑھ کر اپنے جھولے میں سے سیاہ پتھر کا ایک مکروہ صورت بت نکالا اور زمین پر آگ کے پاس رکھ دیا۔ قیدی بھیانک نظروں سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ سردار نے خنجر لے کر اپنی کلائی پر زخم لگایا اور زخم سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے آگے بڑھ کر بت کے اوپر گرا دیے۔ چاروں طرف وحشیوں نے ایک شور مچا دیا۔ دیوتا نے قربانی قبول کر لی، دیوتا نے قربانی قبول کر لی۔ سردار نے بلند آواز میں کہا آدمی کی قربانی شروع کی جائے۔ وحشیوں نے اپنی زبان میں نعرے بلند کیے اور نیزے لے کر زمین پر کس کر باندھے ہوئے قیدی کے گرد گیڑا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ صرف ایک پہلو خالی تھا اور جہاں ان کا سردار بیٹھا تھا۔ عنبر بھی اسی زاویے پر بیٹھا تھا اور وہ بھی سارا منظر صاف صاف دیکھ رہا تھا۔ قیدی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور یقیناً اس کا سارا جسم سن ہو گیا ہوگا۔ سردار کے اشارے پر ایک وحشی نے اپنا نیزہ فضا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے اس قیدی کی ران میں
खबो दिया। कैदी ने एक फलक शगाफ चीख मारी और तड़पने लगा। दूसरे वैशी ने भी नारा लगाकर नेज़े का भरपूर वार दूसरी रान पर किया। खून के फुआरे उबलने लगे। तीसरे वैशी ने तीसरा नेज़ा वैशी के बाजू पर उतार दिया और चौथे वैशी ने कैदी का दूसरा बाजू जख्मी कर दिया। कैदी जख्मों से तड़प रहा था और वैशी दोनों चुल्लू से उसका खून समेट समेट कर पी रहे थे और पागलों की तरह रक्स कर रहे थे। अंबर पत्थरों में छुपा ये अजियतनाक मंजर बड़े गौर से देख रहा था। कैदी की हालत जार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी मदद करना चाहता था मगर नहीं कर सकता था। वो अकेला था और वैशी बहुत ज्यादा थे। वो तो उल्लू की आवाज निकालकर सैकड़ों वैशियों को जमा कर सकते थे। अंबर ने कैदी को उसकी तकदीर के भरोसे छोड़ दिया। वो इस कदर शदीद जख्मी हो गया था कि अब वो बेहोशी के आलम में सिर्फ कहरा रहा था। एक वैशी ने रक्स करते करते नेज़ा लहराया और कैदी के पेट में गाड़ दिया। उसने एक दर्दनाक चीख मारी और बेहोश हो गया। वैशी खुशी से चीखते चलाते रक्स करने लगे। कैदी की अजियतनाक चीख मारने का मतलब ये था कि देवता ने इनकी कुर्बानी कबूल कर ली है। सरदार ने इंसानी खून से भरा हुआ एक प्याला उठाकर बुत के आगे रख दिया और हाथ बांध कर कहा, ऐ आसमान के मालिक, हमारी छोटी सी कुर्बानी कबूल फरमा। इस ऐलान के साथ ही चार वैश्यों ने आगे झुककर जमीन पर जकड़े हुए कैदी के बदन पर तलवार के 4 हाथ मारे और उसके जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए। कैदी फिर कोई आवाज ना निकाल सका। वो मर चुका था। वैशी सरदार ने आगे बढ़कर सबसे बड़ा टुकड़ा खुद उठाया और इसे आग पर रखकर भूनने लगा। चंद सेकंड आग पर रखने के बाद सरदार ने इंसानी जिस्म के टुकड़े को खाना शुरू कर दिया। सरदार के हुक्म पर सारे वैशी खंजर और तलवारें लेकर कैदी की लाश पर टूट पड़े और उन्होंने अपनी अपनी पसंद का गोश्त काट कर खाना शुरू कर दिया। अंबर से ये मंजर देखा ना गया मगर वो क्या कर सकता था। दिल पर पत्थर रखकर ये दर्दनाक नज़ारा देख रहा था। देखते देखते सारे वैशी पूरे के पूरे आदमी को चट कर गए। उन्होंने इसकी खोपड़ी भी खुर्च खुर्च कर साफ कर दी। हड्डियों पर से भी जगह जगह से गोश्त नोच कर खा लिया। फिर उन्होंने हड्डियां और खोपड़ियां गार के अंदर एक खो में फेंक दी। अंबर ये सारी कार्रवाई देखकर लर्ज गया। एक जीता जागता इंसान इन वैशियों ने देखते देखते हड़प कर लिया। वैशी आदमियों को खाने के बाद आग के गिर्द बैठ के और जलती लकड़ियों को उठा उठा कर देवता के बुत के ऊपर से घुमाने लगे। फिर उन्होंने सरदार के हुक्म पर सारी लकड़ियों को बुझा दिया। सरदार ने एक चीख मारी और सारे वैशी जिधर से आए थे उधर को उछलते कूदते कहके लगाते तेज तेज बातें करते चल पड़े। जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गए अंबर पत्थरों में छुपा बैठा रहा। जब इसकी आवाजें आना बंद हो गई तो अंबर पत्थरों में से निकला और आग के पास आकर गौर से जमीन को देखने लगा। आग के पास उसे सोने का एक तकोन टुकड़ा पड़ा नजर आया। इसने वो टुकड़ा उठाकर जेब में रख लिया। देवता के बुत को सरदार झोले में डालकर वापस अपने साथ ले गया था। उसने सोचा कि इस आदमखोर गार से निकल जाना चाहिए। यहाँ रहना खतरे से हाली नहीं। और अब तो अंबर को अपनी मौत का भी यकीन हो गया था और वो आदमखोर वैश्यों का नवाला नहीं बनना चाहता था। वो वहीं से पलटा और वापस चल पड़ा। लेकिन अब उसे एक और तल्ख हकीकत का एहसास हुआ। जिस तरफ से चश्मे का पानी आ रहा था उधर से रोशनी आना बंद हो गई थी। वो अंधेरे में दूर तक चलता गया मगर उसे वापसी की कोई राह दिखाई न दी। वो मजबूरन वापस वहीं आ गया जहां आदमखोरों ने एक जिंदा इंसान को हलाक करके खा लिया था। अंबर सोच रहा था कि कहाँ जाए कि आदमखोरों की आवाज़ें फिर आना शुरू हो गई। वो भागकर इन्हीं पत्थरों में जाकर छुप गया। आदमखोर इस दफ़ा बहुत शोर मचा रहे थे। वो जब करीब आए तो अंबर ने देखा कि उन्होंने एक औरत को जंजीरों में जकड़ रखा है। अंबर का दिल दहल गया तो क्या वो अब इस औरत को भी खा जाएंगे? नहीं नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत बेचारी का रंग जर्द था। लंबे स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। शक्लो सूरत से वो किसी आला खानदान की औरत महसूस होती थी। इसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वैश्यों ने इस औरत को पत्थरों के एक सतून के साथ बांध दिया, जकड़ दिया। मालूम हुआ था कि वो इस वक्त इस औरत को खाने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि ना तो सरदार ने झोले में से भूत निकाला और ना ही आदमखोर वैश्यों ने आग जलाई। औरत बेचारी पत्थरों के सतून के साथ जकड़ी हुई थी। सरदार ने औरत के पास जाकर इसके लंबे बालों की एक लिट काटी और इसे हवा में उछाल दिया। तमाम वैश्यों ने अपनी जबान में फलक शगाफ नारे लगाए। वो कैदी औरत के इर्द गिर्द जानवरों की तरह रक्स करने लगे। औरत ने आंखें बंद कर ली। इसके होंठ दूर से कांपते हुए नजर आ रहे थे।
जब वैशी रक्स करते करते थक गए तो सरदार ने एक चीख मारी और सारे आदमखोर खामोश होकर खड़े हो गए। वो कुछ कहने ही वाला था कि अंबर का हाथ फिसल गया और एक पत्थर अपनी जगह से टूटकर नीचे गिर गया। कार की खामोशी में पत्थर के फर्श पर गिरने से एक छन्नाका पैदा हुआ। सरदार और वैश्य ने चौंक कर इस तरफ देखा जिधर अंबर छुपा हुआ था। वैश्य भाग कर वहां पहुंच गए। उन्होंने एक नौजवान इंसान को पत्थरों के पीछे छुपा हुआ देखा। फलक शगाफ चीख मारकर कहा, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। सरदार नेजा लहराता हुआ वहां पहुंच गया और उसने नौजवान अंबर को इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। कौन हो, कहाँ से आए हो? और सरदार वैश्यों की तरह कहके लगाकर हंस पड़ा, इसको भी जकड़ दो, कल दोनों को भून कर खाया जाएगा। देवताओं का ताज़ा खून का नजराना पेश किया जाएगा। आदमखोरों ने अंबर को भी पकड़कर औरत के करीब ही पत्थर के स्तून से कस कर बांध दिया। सरदार के हुक्म पर वो अंबर के गिर्द भी चीहे मारते हुए रक्स करने लगे। वो नेज़े लहरा रहे थे और बार बार चीख रहे थे। जब वो थक गए तो सरदार के साथ उछलते कूदते शोर मचाते एक तरफ को चल दिए। इस दौरान में कैदी औरत बड़ी हैरानी के साथ अंबर को देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये नौजवान वहाँ कैसे आ गया। जब सारे वैश्य चले गए तो औरत ने उदास लहजे में पूछा, ए नौजवान, तू यहाँ किस तरह आ गया? अंबर ने पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ कैसे फंस गई हो? औरत ने कहा, मेरा नाम थाइस है और मैं मंजू दाड़ों की एक ताजर की बीवी हूँ। मैं अपने हावंद के साथ एक काफले के हमरा सफ़र कर रही थी कि इन आदमखोरों ने हमारे काफले पर हमला कर दिया। सामान तो वही रहने दिया और हम सब को पकड़ कर इन गारों में ले आए। इन जालिमों ने मेरे हावंद को खा लिया है और अब ये मुझे खाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर तुम कौन हो और इन आदमखोरों के पंजे में कैसे फंस गए? थाइस, मेरा नाम अंबर है और मैं मुल्क नैनवा से शुमाली अफ्रीका की तरफ जा रहा था कि रास्ता भूल गया और इन गारों में आ निकला। मैं ये मालूम करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था कि इस गार के अंदर क्या है कि मैंने देखा आदमखोर एक आदमी को हलाक कर रहे हैं। मैं पत्थरों की खो में छुप गया और बाकी जो कुछ हुआ वो तुम देख चुकी हो। थाइस ने आह भर कर कहा, हमारी किस्मत में यही लिखा था, हम आदमखोरों की खुराक बने। काश मैं अपने देवता आमून की अपनी मदद के लिए पुकार सकती। तुम उसे पुकारती क्यों नहीं हो थाइस? अगर वो देवता तुम्हारी मदद कर सकता है तो यहाँ आकर भी तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है अंबर, हमारा देवता आमून सिर्फ उसी हालत में हमारी मदद करता है कि हम उसके मंदिर में जाकर भेड़ों की कुर्बानी दें और उसके बुत पर भेड़ों का खून गिराएं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो देवता आमून भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कैसा देवता है कि अगर कुर्बानी पेश ना की जाए तो वो भी कोई मदद नहीं कर सकता, जो सिर्फ एक इबादत गाह तक ही महदूद है और उस समंदर के बाहर वो मजबूर और बेबस है। ये वक्त इन बातों का नहीं है अंबर, ये बताओ कि तुम्हारा देवता इस वक्त हमारी कोई मदद कर सकता है? मैं किसी देवता को तस्लीम नहीं करता। तो फिर तुम किसकी इबादत करते हो? मैं एक रब्बे अजीम की इबादत करता हूँ जो अजीम है और सब देवतों और कायनात की हर शय जिसके मातहत है। क्या तुम्हारा रब इस वक्त हमारी मदद कर सकता है? मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। क्या वो मेरी मदद भी करेगा? क्यों नहीं, वो तुम्हारी भी मदद करेगा। मगर मैं तो उसकी इबादत नहीं करती। वो सबका रब है, जो इसकी इबादत करते हैं उनका भी और जो उसकी इबादत नहीं करते उनका भी रब है। तो फिर अपने रब को आवाज़ दो, उसे मदद के लिए बुलाओ कि वो हमें इन वहशी आदमखोरों से निजात दिलाए। वक्त आने पर रब्बे अजीम ज़रूर हमारी मदद करेगा। वो बातें ही कर रहे थे कि वहशी आदमखोरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो गार में वापस आ रहे थे। अंबर ने थाइस को चुप रहने का इशारा किया और सरगोशी में कहा, तुम बेहोश हो जाने का बहाना करो। वो किस लिए? जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो, झूठ मूठ बेहोश हो जाओ। मगर क्यों? इसके लिए कि वो तुम्हें बेहोश देकर पहले मुझे खाने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि पहले तुम मरो? इसलिए कि अगर उन्होंने पहले मुझे खाने का फैसला किया फिर तुम्हारी जान भी बच जाएगी, क्योंकि वो मुझे नहीं खा सकेंगे। थाइस अंबर का मुंह देखती रह गई। वो कुछ नहीं समझ रही थी कि अंबर क्या कह रहा है। अंबर अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी ताकत उसे वापस मिल गई है और वो कभी नहीं मर सकता। वैश्यों की आवाज़ें अब ज़्यादा करीबी से सुनाई दे रही थी। अंबर ने कहा, फौरन बेहोश हो जाओ। थाइस ने झूठ मूठ बेहोश होकर सर नीचे गिरा लिया। आदमखोर उछलते कूदते शोर मचाते तेज तेज बातें करते उस जगह पहुंच गए थे जहां उन्होंने दोनों कैदियों को अपनी खुराक बनाने का फैसला किया था। करीब आकर एक वैश्य ने चीख मारी। सरदार ने आगे बढ़कर देखा कि औरत बेहोश हो चुकी है।
سردار نے انگلی سے انبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا پہلے اسے بھون کر کھایا جائے گا۔ انبر یہی چاہتا تھا۔ ویشیوں نے پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلائی۔ تھوڑی دیر میں آگ خوب بھڑک اٹھی۔ آگ کے گرد ویشیوں نے رقص کرنا شروع کر دیا، اونچی آواز میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ منتر پڑھ چکے تو انہوں نے انبر کو ستون سے کھول کر فرش پر لٹا دیا اور اسے زنجیروں سے زمین میں میہے ٹھوک کر جکڑ دیا۔ انبر نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تھائس چوری چوری آنکھوں سے یہ سارا ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ آخر انبر نے سب سے پہلے ویشیوں کی خوراک بننا کیوں پسند کیا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن بہت جلد اس نے ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سردار نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اے مقدس دیوتا، ہم تیرے نام پر یہ قربانی پیش کرتے ہیں، ہماری قربانی قبول فرما، ہماری قربانی قبول فرما۔ سردار نے بت کو سجدہ کیا۔ سردار کے ساتھ ہی سارے وحشی آدم خور سجدے میں گر پڑے اور بت کی عبادت کرنے لگے۔ سردار نے سجدے سے اٹھ کر ایک چیخ ماری۔ سارے آدم خور سجدوں سے اٹھ گئے اور زمین پر لیٹے ہوئے انبر کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ تھائس کو انبر زمین پر لیٹا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ سردار نے اپنا نیزہ فضا میں بلند کیا، ایک چیخ ماری اور اپنی پوری طاقت سے نیزہ انبر کی ران میں مار دیا۔ تھائس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایک بے گناہ نوجوان کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہاں کچھ اور ہی واقعہ ظہور میں آیا جس نے سارے وحشیوں کو پریشان کر دیا۔ سردار نے جو ہی پوری قوت سے نیزہ انبر کی ران میں مارا، نیزہ ٹوٹ کر دوہرا ہو گیا۔ سردار بڑا حیران ہوا۔ اس نے چیخ مار کر دوسرا نیزہ لیا اور ایک بار پھر پوری طاقت کے ساتھ نیزہ ہوا میں بلند کر کے انبر کی دوسری ران پر مارا۔ ایک بار پھر نیزہ انبر کی ران کے ساتھ لگتے ہی ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ سردار پریشان ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پتھر پر نیزے مار رہا ہے۔ اس نے پاگل ہو کر ایک بار پھر نیزہ لے کر انبر کے پیٹ پر حملہ کیا، مگر نیزہ پھر ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ سردار کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے کہا قیدی کے سارے جسم پر نیزوں کی بارش کر دو۔ اس حکم کے ملتے ہی وحشیوں نے نیزوں سے انبر پر حملہ کر دیا۔ وہ اچھل اچھل کر انبر کے جسم پر نیزے مارتے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سارے نیزے ٹوٹ کر گر پڑے۔ آدم اور وحشی دم بہت رہ گئے۔ سردار چیخ کر کہنے لگا قیدی کو آگ میں پھینک دو۔ وحشیوں نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے انبر کو اٹھایا اور دہکتی آگ میں پھینک دیا۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے اور انبر آگ کے شعلوں میں گم ہو گیا۔ وحشی آگ کے ارد گرد ناچنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ رقص کرتے ہوئے رکے اور سردار کے اشارے پر انہوں نے لکڑی سے آگ ادھر ادھر ہٹانی شروع کر دی۔ ان کو یقین تھا کہ انبر اس وقت تک جل بن کر کباب بن چکا ہوگا، مگر سارے وحشیوں کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ انبر اسی طرح زنجیروں میں جکڑا آگ کے انگاروں میں سکون کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ سردار دہشت زدہ ہو کر رہ گیا۔ انبر کے جسم پر جلنے کا کوئی معمولی سا بھی نشان نہیں پڑا تھا۔ اس نے زنجیر کو ہاتھ لگایا، زنجیر کا لوہا بھی ٹھنڈا تھا۔ آگ نے انبر پر ذرا سا بھی اثر نہیں کیا تھا۔ سردار لرز اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ایک دیوتا کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ فوراً گھٹنوں پر گرا اور سجدہ زیر ہو گیا۔ اس کو سجدہ کرتے دیکھ کر سارے وحشی آدم خور بھی سجدوں میں گر پڑے اور منتر پڑھنے لگے۔ تھائس یہ منظر دیکھ کر بچونکی رہ گئی۔ یہ سارا واقعہ جتنے وحشیوں کے لیے عجیب و غریب تھا، اتنا ہی تھائس کے لیے بھی حیرت انگیز تھا۔ وہ کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتی تھی کہ ایک عام انسان آگ میں گرایا جائے اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں پڑا رہے اور پھر بھی اس میں زندہ رہے، اور آگ اس کے جسم پر کوئی اثر نہ کرے، یہاں تک کہ اس کا ایک بال تک نہ جلے۔ سردار کے حکم پر وحشی آدم خوروں نے اسی وقت انبر کی زنجیریں کھول دی۔ انبر اٹھ کر بیٹھ گیا اور آگ میں سے باہر نکل آیا۔ سردار نے سر جھکا کر کہا، اے مقدس دیوتا، ہم نے تم سے زیادتی کی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا۔ انبر نے سوچا کہ اب یہاں چلاکی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے غصے میں کہا، کم بخت آدم خورو، میں تمہاری ایک ایک حرکت کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تم سب کو اسی آگ میں بسم کر دوں گا۔ سردار اور وحشی آدم خور گڑ گڑانے لگے، رحم کرو، رحم کرو، اے دیوتا ہم پر رحم کرو، سب سے پہلے اس عورت کو آزاد کرو۔ سردار نے لپک کر تھائس کی زنجیریں کھول دی۔ وہ آزاد ہو کر انبر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ انبر، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس سیاہ فام آدمی نے میرے خاوند کو سب سے پہلے آگ میں دھکا دیا تھا۔ انبر نے کہا، سردار، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے انتقام سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً اس قاتل سیاہ فام وحشی کو ہلاک کر کے آگ میں ڈال دو۔ جو حکم مقدس دیوتا۔ سیاہ فام وحشی چیخنے لگا، مگر سردار نے بڑے آرام سے اس کی
गर्दन पकड़कर मरोड़ी और खंजर के एक ही वार से इसे हलाक कर दिया और फिर आग में डाल दिया। ऐ मुकद्दस देवता, हमने तुम्हारी मर्जी पूरी कर दी, अब हमें अपने अजाब से बचा और हमें अपने इंतकाम का निशाना मत बना। अंबर ने कहा, फौरन हमारे लिए 2 घोड़ों का बंदोबस्त करो, नहीं तो मैं तुम सबको अभी खड़े खड़े भस्म कर दूंगा। सरदार ने सर झुकाकर कहा, घोड़े अभी हाजिर करता हूँ मुकद्दस देवता। उसने जोर से सीटी बजाई। कुछ वैशी एक तरफ को भागे और थोड़ी देर में निहायत आला किस्म के अरबी नस्ल के घोड़े वहां मौजूद थे। ये घोड़े इन वैश्यों ने काफले वालों से लूटे थे और उन्हें खाने के लिए पाल रहे थे। अंबर ने कहा, हम दोनों को बाहर जाने का रास्ता बताओ। जो हुक्म मुकद्दस देवता। सरदार सर झुकाकर घोड़ों की बागें थामे आगे आगे चल दिया और अंबर, थाइस और वैशी इसके पीछे पीछे चल पड़े। गार में कहीं एक खुफिया मोड़ घूमने के बाद वो सब बाहर सहरा में टीले के पास निकल आए। अंबर ने सूरज की रोशनी और सहरा के टीलों पर फैली हुई धूप देखी तो उसने सुख का सांस लिया। ए आदम होरू के सरदार, ये सहरा किस तरफ को जाता है? ए मुकद्दस देवता, अगर आप मशरक में 6 रोज तक चलते जाएं तो आप ऐसे मुल्क में पहुंच जाएंगे जहां के लोग अपने मंदिरों में भैंस की पूजा करते हैं। थाइस ने अंबर से कहा, ये हमारे मुल्क मोहनजोदाड़ो के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग भैंसे की भी पूजा करते हैं और देवता आमून की भी इबादत करते हैं। क्या तुम्हारा मुल्क यहाँ से 6 दिन और 6 रातों के फासले पर है? मेरा ख्याल है इतना ही फासला होगा। हम 6ठे रोज यहाँ पहुंचे थे कि हमारे काफले को इन आदम होरू ने लूट लिया। अंबर ने सरदार से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सरदार और सारे वैशी आदम होर सजदे में गिर पड़े। अंबर और थाइस घोड़ों पर सवार हुए और सहरा में मशरक की तरफ रवाना हो गए। जब वह नजरों से ओझल हो गए तो वैशी लोग सजदों से उठे और मंत्र पढ़ते हुए वापस गार में जाने लगे। थाइस खुद बड़ी हैरान थी कि अंबर आग से कैसे बच गया। उसने आखिर पूछ ही लिया। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें सिवाय इसके कुछ नहीं दे सकता कि मेरे रब्बे अजीम ने मेरी मदद की थी। थाइस बोली, अंबर, मैं तुम्हारे रब्बे अजीम पर आज से ईमान लाती हूँ। मुझे खुशी हुई थाइस कि तुमने अक्लमंदी से काम लिया है। थाइस ने अंबर के रब्बे अजीम की बेहद तारीफ की और कहा कि मैंने अपनी आंखों से उसे हमारी मदद करते देखा है, फिर मैं कैसे इन बुतों की पूजा करूं जो मेरे चेहरे पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सकते। सहरा में उनका भयानक सफर शुरू हो गया था। थाइस को अंबर के रब्बे अजीम पर गहरा यकीन हो गया था और वो अपने आप को अंबर के साथ महफूज ख्याल करती थी, मगर इन दोनों में से किसी को ये यकीन नहीं था कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं या रास्ते से भटक चुके हैं, क्योंकि इन्हें सहरा में सफ़र करते हुए 3रा दिन गुजर रहा था और आबादी का कहीं दूर दूर तक भी निशान नजर नहीं आ रहा था। अंबर ने थाइस से पूछा, क्या तुम अपने काफिले के साथ इस सहरा में सफ़र करती हुई वहाँ पहुंची थी? थाइस, कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। किसी वक्त लगता है कि यही रास्ता था और किसी वक्त सारा सहरा और रेत के टीले अजनबी मालूम होने लगते हैं। बहरहाल हमें सफ़र जारी रखना है। रब्बे अजीम ने चाहा तो किसी न किसी रोज़ अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 2 रोज़ से वो सहरा की जड़ी बूटियां खाकर और कहीं कहीं किसी चश्मे से पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। 4थे रोज़ भूख और प्यास ने इन्हें और इनके घोड़ों को निडाल कर दिया। अंबर ने कहा, घोड़ों की जगह अगर मेरे पास ऊँट होते तो वो ज़्यादा दिन तक भूखा प्यासा रह के सफ़र कर सकता था, मगर अब क्या होगा अंबर, भूख और प्यास से मेरा भी बुरा हाल है। अंबर को सुबह ही से हवा में समंदर की पानी की बू महसूस हो रही थी। उसने कहा, हवा में समंदर की बू है, मालूम होता है हम समंदर के किनारे पहुंचने वाले हैं। लेकिन अंबर, समंदर का कड़वा पानी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। समंदर के किनारे हमें खजूरों के दरख्त ज़रूर मिल जाएंगे और हम खजूरें खाकर अपना पेट की आग को बुझा सकते हैं। वो हिम्मत करके इस तरफ सफ़र करने लगे जिधर से समंदर की हवा आ रही थी। अंबर का अंदाज़ा दुरुस्त था, हवा समंदर की जानब से आ रही थी और समंदर वहाँ से 1 दिन के सफ़र पर था। सफ़र करते करते शाम हो गई तो थाइस घोड़े पर से उतरकर रेत पर लेट गई। अब मुझसे नहीं सफ़र होता अंबर, प्यास ने मुझे बेबस कर दिया है। थाइस का वाकई हाल खराब हो रहा था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे और होंठों पर प्यास की वजह से पपड़ियाँ जम गई थीं। अंबर ने कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं कहीं ना कहीं से पानी की तलाश करता हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ अंबर, मुझे डर लगता है। तुम्हें ज़रा हिम्मत से काम लेना होगा थाइस। अगर हमने हिम्मत हार दी तो फिर इस जालिम सहरा से ज़िंदा बचकर नहीं निकल सकेंगे। मुझे यकीन है यहाँ करीब ही कोई ना कोई चश्मा ज़रूर होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी की छागल भर कर लाता हूँ। देर न करना अंबर, अगर पानी ना मिले तो वापस आ जाना, मुझे अकेले में बड़ा डर लगता है। फिक्र न करो, मैं बड़ी जल्दी वापस आ जाऊँगा।
اتنا کہہ کر امبر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس طرف کو چل پڑا جدھر اس کا اندازہ تھا کہ پانی کا چشمہ ضرور مل جائے گا۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آیا اور تھائس اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ خیال کرتا کہ اس ٹیلے کے پیچھے چشمہ ضرور بہہ رہا ہوگا۔ جب وہاں پہنچتا تو سوائے ریت کے کچھ نظر نہ آتا۔ پھر وہ پانی کے چشمے کی امید میں دوسرے ٹیلے کی جانب چل پڑتا۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ بہت دور نکل گیا۔ اچانک ایک جگہ فاصلے پر اسے کھجور کے درخت کے جھنڈ نظر آئے۔ نخلستان۔ وہ خوشی خوشی کھجور کے جھنڈوں کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ کھجور کے جھنڈ کا مطلب یہ تھا کہ وہاں ضرور پانی کا چشمہ موجود ہے۔ ادھر تھائس زمین پر لیٹے لیٹے صحرا سے خوف کھانے لگی۔ امبر اس کے ساتھ تھا تو اسے بڑا حوصلہ تھا۔ اب وہ اکیلی رہ گئی تھی اور ڈرنے لگی تھی۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیلنے شروع ہو گئے تھے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے سوچا کہ امبر پانی لے کر واپس آ گیا ہے، مگر یہ اس کا وہم تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکو کا ایک خونخوار گروہ اس کے ارد گرد کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ڈاکو کو دیکھ کر تھائس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ڈاکو کا سردار جابر مسکرایا اور بولا، بڑا عمدہ مال ہے، ذرا بھوکا پیاسا ہے، اسے کھلا پلا کر موٹا کر دیں گے اور یروشلم میں سونے کے سکوں کی روز فروخت کر دیں گے۔ تھائس کانپ گئی۔ ڈاکو اکے لگا کر ہنسے۔ سردار نے اشارہ کیا۔ ڈاکو نے آگے بڑھ کر تھائس کو اونٹ کی کجاوے میں ڈال دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ تھائس چیختی چلاتی رہ گئی، مگر کسی نے اس کی فریاد پر کان نہ دھرا۔ وہ ڈاکو کا بڑا وحشک گروہ تھا اور یہ لوگ قافلے بھی لوٹتے تھے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لے جاتے اور دوسرے شہروں میں فروخت کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں اس قسم کے غلاموں اور کنیزوں کی منڈیاں لگتی تھی، جہاں سے لوگ اپنی پسند کے مطابق غلام اور کنیزیں خرید لیتے تھے۔ ڈاکو کا قافلہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا تھا، کیونکہ ان کے اونٹ گھوڑے تازہ دم تھے۔ ادھر امبر کھجورے کے جھنڈ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ٹھنڈے اور شفاف پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ امبر نے گھوڑے سے اتر کر اسے پانی پلایا، خود بھی پیا اور چھاگل میں تھائس کے لیے بھی بھر لیا۔ اب وہ جلدی واپس پہنچ کر تھائس کو پانی پلانا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے اس طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ تھائس کو ریت پر لیٹا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ اگرچہ شام کے سائے بڑھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ابھی صحرا میں غروب ہوتے سورج کی کافی روشنی باقی تھی اور اسے رستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امبر ریت کے ٹیلوں میں سے ہوتا ہوا جب اس مقام پر آیا جہاں وہ تھائس کو چھوڑ کر گیا تھا، تو یہ دیکھ کر چکر کھا گیا کہ وہاں تھائس موجود نہیں تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ادھر ادھر تھائس کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے زور زور سے تھائس کو آوازیں بھی دی، مگر صحرا میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یکایک اس کی نگاہ ریت پر اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں کے نشانوں پر پڑ گئی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ادھر سے کوئی قافلہ اس کی عدم موجودگی میں گزرا ہے اور تھائس کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ مگر تھائس کو زبردستی قافلے والے کیوں لے گئے؟ کہیں وہ ڈاکو تو نہیں ہوں گے؟ ضرور ان کے بعد ڈاکوؤں کا ادھر سے گزر ہوا ہے اور وہ تھائس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ امبر نے گھوڑوں کے پاؤں کے نشانوں پر اس طرح چلنا شروع کر دیا جدھر ڈاکو اس کے خیال کے مطابق گئے تھے۔ وہ چلتا رہا مگر ڈاکو کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے نشانات ریت پر برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ رات گہری ہونے لگی تھی، مگر امبر نے اپنا تعاقب جاری رکھا، لیکن ڈاکو اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جس وقت امبر سمندر سے آدھے راستے پر پہنچا، اس وقت ڈاکو سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے، جہاں ایک چھوٹا سا جہاز بادبان سمیٹے کھڑا لہروں پر ڈول رہا تھا۔ ڈاکو کا سردار گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے جہاز کی طرف منہ کر کے زور سے آواز دی۔ جہاز پر سے بھی کسی نے اس آواز کا اسی طرح جواب دیا۔ تھائس اونٹ کے کجاوے میں ڈاکو کے پہرے میں بیٹھی روتی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بے بس کر دی گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر امبر کا خیال آ رہا تھا، جا واپس آ کر وہ تھائس کو وہاں نہ پائے گا تو بیچارہ کس قدر پریشان ہوگا۔ اب جہاز کی طرف سے ایک چھوٹی سی کشتی سمندر میں تہتی کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکو نے اونٹوں اور گھوڑوں پر سے لوٹا ہوا سامان اتارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تھائس کو بھی کجاوے سے اتارا اور اس کے بازو کو رسی سے باندھ ڈالا۔
کشتی قریب آ کر ساحل سمندر کے ساتھ لگ گئی۔ ڈاکو نے جلدی جلدی سارا سامان اور تھائس کو کشتی میں سوار کر دیا۔ کشتی جہاز کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسرے پھیرے پر انہوں نے سارے گھوڑے اور اونٹ کشتی پر لاد کر جہاز تک پہنچا دیے۔ تیسری بار سردار خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا اور جہاز پر آ گیا۔ یہ بحری جہاز بھی ڈاکو کے ایک ساتھی کا تھا جو اس جہاز کا مالک بھی تھا اور کپتان بھی تھا۔ عرصے پر اس نے ڈاکیوں کے سردار کو گلے لگایا اور تھائس کے بارے میں پوچھا کہ یہ عورت کہاں سے پکڑی ہے۔ سردار نے کہا یہ ایک مورنی ہے جسے میں نے باخت کے صحرا سے پکڑا ہے اور اسے سارڈیانا کے بازار میں فروخت کر کے سونے کی اشرفیاں حاصل کروں گا۔ بہت خوب، آؤ دوست کچھ کھا پی لو، تم بہت سفر کرتے کرتے تھک گئے ہوگے۔ ضرور ضرور، کپتان نے حکم دیا، بادبان کھول دیے جائیں۔ اسی وقت ملاحوں نے جہاز کے بادبان کھول دیے۔ بادبانوں میں ہوا بھرتے ہی جہاز نے مشرق کی سمت سمندر میں ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا۔ تھائس کو جس کوٹری میں قید کر کے رکھا گیا تھا وہ بڑی چھوٹی سی تھی اور اس کے اندر سے گندے پیازوں کی بدبو آ رہی تھی۔ تھائس بے حد غمزدہ اور پریشان بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ آدم اور وحشیوں کے چنگل سے بچی تو ان ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئی جو اسے سارڈیانا یا یروشلم میں جا کر فروخت کر دیں گے۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ گیا۔ امبر ساری رات تھائس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ گھوڑوں کے سموں کے نشان ریت پر چلتے چلتے اسے ساحل سمندر پر لے آئے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک جگہ بہت پہنچ کر یہ نشانات رک گئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا ڈاکو لوگ یہاں سے کسی جہاز یا کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کا تعاقب کرنا بے سود تھا، اس لیے کہ امبر اپنے گھوڑے کو سمندر میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے کچھ دیر بیٹھ کر وہاں آرام کیا، تھائس کے مستقبل کے بارے میں غور کیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کے ساتھ ساتھ مشرق کی جانب چل پڑا۔ امبر اب واپس صحرا میں سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس خیال سے سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگا کہ شاید کہیں اسے کوئی جہاز یا کشتی مل جائے جو اسے لے کر ملک سندھ میں موہنجو داڑو کی طرف لے چلے۔ ڈاکو کا جہاز تھائس کو لے کر کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس نے سمندر کے کنارے سے ہٹ کر کھلے سمندر میں سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ تھائس نے گول گول کھڑکی میں سے باہر دیکھا، اسے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ جہاز سارا دن اور ساری رات سفر کرتا رہا۔ اگلے روز اسے غلام نے کھانا لا کر دیا۔ کھانا بڑا عمدہ تھا، اس میں زیتون کے تیل میں بنا ہوا مرغ تھا اور ساتھ جو کی روٹی اور انجیر بھی تھی۔ تھائس سمجھ گئی کہ اس کی خاطر مدارت صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کی صحت اچھی ہو جائے تاکہ منڈی میں اس کی قیمت زیادہ پڑے۔ اسے اپنے اوپر ترس آ گیا کیونکہ وہ ایک بھیڑ بکری تھی جسے منڈی میں بیچنے کے لیے پالا جا رہا تھا۔ امبر کو سفر کرتے ہوئے چوتھا روز طلوع ہوا تو اسے سمندر کے کنارے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑ نظر آیا۔ وہ پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ جو وہ پہاڑ کے قریب ہو رہا تھا اسے کھجوروں کے جھنڈ اور مکانوں کی لال دیواریں بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ دوپہر کے بعد وہ اس پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر امبر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہاں کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچی گلیاں اور مکان سنسان کھڑے تھے، ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ شہر کے مکان، گلیاں اور دکانیں اجاڑ پڑی ہوئی تھی۔ دکانوں کے اندر سامان لگا تھا مگر نہ کوئی خرید رہا تھا اور نہ کوئی دکاندار۔ مکانوں پر بھی بوتوں کا بسیرا تھا۔ ایک جگہ بازار میں چارے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ امبر نے گھوڑے کو اس چارے کے پاس کھلا چھوڑ دیا اور خود ویران آبادی کی سیر کرنے لگا اور سوچنے لگا اس شہر کے لوگوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ یہاں ایک بوڑھا آدمی پتھر کے چبوترے پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ امبر جلدی سے اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ اس شہر کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ بوڑھے کی آنکھیں بند تھی۔ امبر نے اسے ذرا ہلایا تو وہ ایک دم زمین پر گر پڑا۔ امبر نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ امبر گھبرا کر وہاں سے دوسری طرف چلا گیا اور بازاروں اور سنسان گلیوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس نے رقاصاؤں کا سا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے پاؤں میں گھنگرو چھن چھن کر رہے تھے۔ امبر بت بنا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ رقاصہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور گلی میں مڑ گئی۔ امبر بھی اس گلی میں گیا۔ رقاصہ گلی کے سرے پر کھڑی اشارے سے امبر کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ امبر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔
उसे मालूम था कि ये औरत ज़रूर कोई चुड़ैल या जिन भूत है, मगर वो इस उजड़े हुए वीरान शहर का राज मालूम करना चाहता था। रकासा छन छन करती अंबर से काफ़ी फासले पर चली जा रही थी। वो हर मोड़ मुड़ने से पहले अंबर को पलट कर देखती और अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ जाती। इसके पीछा करते अंबर एक बहुत बड़ी इमारत के सामने पहुंच गया, जिसके बाहर पत्थर के चबूतरे से प्याले में आग जल रही थी। होशियार औरत इस इमारत के दरवाजे में दाखिल हो गई। अंबर भी आगे बढ़ा। वो इमारत एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसके दरवाजे पर भैंसे का बुत बना हुआ था। पुरस्कार रकासा ने अंदर दाखिल होने से पहले अंबर को इशारे से अपने पीछे आने का इशारा किया। अंबर बिला खौफ व खतर मंदिर के दरवाजे में से दाखिल होकर अंदर चला गया। ये एक इबादतगाह थी, जिसके दालान में जगह जगह पत्थरों के बुत बने हुए थे। ये सारे के सारे बुत जानवरों के थे, जिनमें भैंसे का बुत सबसे बड़ा था। अंबर समझ गया कि यहाँ जो कौम आबाद थी वो भैंसे की इबादत किया करते थी। उसे थाइस का ख्याल आ गया, जिसने कहा था कि मोहनजोदड़ो में उसके माँ बाप भी भैंसे की पूजा करते थे, तो क्या वो मोहनजोदड़ो में पहुंच गया है? मगर ऐसा क्यों कर हो सकता था, जबकि मोहनजोदड़ो वहां से समंदर के सफ़र पर था और वहां पहुंचने के लिए समंदर से गुजरना पड़ता था। ये एक राज था जिसे अंबर हल करने के लिए रकासा के पीछे पीछे मंदिर के एक ऐसे कमरे में आ गया जहां चबूतरे पर आग जल रही थी। वो एक सतून के साथ लगकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि रकासा कहाँ चली गई है। वो इसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो कहाँ गायब हो गई? इतने में इसे घुंघरू की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। इसने देखा कि वही रकासा चबूतरे पर नमोदार हुई और उसने आग के इर्द गिर्द रक्स करना शुरू कर दिया। ये रक्स ऐसा था कि जैसे कोई आसमान से परी उतर कर रक्स कर रही हो। रक्स के साथ साथ वो आग की पूजा भी कर रही थी। अंबर सतून के साथ लगा खामोशी से इस औरत को रक्स करते हुए देखता रहा। अंबर को महसूस हुआ कि वो औरत नाच नहीं रही बल्कि आग की पूजा कर रही है। वो बार बार आग के सामने झुकती और फिर दोनों हाथ फैलाकर पीछे हट जाती। थोड़ी दूर पीछे हटकर वो फिर आगे आती और आग के आगे झुक जाती। जब वो आग की पूजा से फारग हो चुकी तो कदम कदम चलती अंबर के पास आकर रुक गई। इसके माथे से पसीने के मोती झिलमिला रहे थे। उसने बालों में सफ़ेद फूल लगा रखे थे। उसके बाजुओं और कलाइयों में सोने के कड़े थे और गले में एक चांदी का तवीज़ था, जिस पर सितारों का तिलिस्म बना हुआ था। अंबर इसे गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि ये औरत कौन है? क्या इस इबादतगाह की पुजारन है या कोई चुड़ैल है? इस औरत ने कहा, तुम्हारा नाम अंबर है और तुम फरोन के बेटे हो। तुम 2000 सालों से जिंदा हो। इस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक ये ज़मीन फना नहीं हो जाती। एकदम औरत के मुंह से ये बात सुनकर अंबर बुखला गया। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि जिस राज को उसने हर किसी से छुपा छुपा कर रखा है, उसे ये अजनबी औरत एक ही सांस में फाश कर देगी। तुम कौन हो देवी? मेरा नाम अम्बरीना है। मैं देवता आमून की देवदासी हूँ। क्या तुम अंबर नहीं हो? हाँ, मेरा नाम अंबर है और बाकी तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वो ठीक है, मगर तुम्हें ये राज कैसे मालूम हुआ अम्बरीना? मैं देवता आमून की देवदासी हूँ। मुझे इस ज़मीन के सारे राज मालूम हैं। अच्छा, ये बताओ कि थाइस, वो औरत जो मेरे साथ सफ़र कर रही थी, वो इस वक्त कहाँ है? देवदासी अम्बरीना ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर मुस्कुराकर बोली, वो औरत इस वक्त समंदर में मुल्क हल्ब की तरफ सफ़र कर रही है। उसे डाकू उठाकर ले गए हैं। क्या वो जिंदा है और ठीक ठाक है? हाँ, वो जिंदा है मगर गमज़दा है, क्योंकि उसने सुन लिया है कि डाकू हलब या यरूशलेम या सार्डिनिया ले जाकर मंडी में भेड़ बकरियों की तरह किसी के हाथ बेच डालेंगे। अम्बरीना, क्या तुम उसे डाकुओं के पंजे से बचा सकती हो? वो औरत भी देवता आमून की पूजा करती थी और बड़ी मुसीबत ज़दा है। नहीं अंबर, ये मेरी ताकत से बाहर है। मैं तुम्हें ये तो बता सकती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ और क्या कर रही है, मगर ये नहीं कर सकती कि उसे उठाकर तुम्हारे पास ले आऊँ या उसे डाकुओं से बचा लूँ। ये मेरी ताकत से बाहर है। अंबर ने पूछा, ये बताओ कि इस शहर के लोग कहाँ चले गए हैं? ये शहर वीरान क्यों है? इस शहर को देवता आमून की बददवा लगी है। इस शहर के लोग गुनाहगार हो गए थे। वो बेईमान थे, झूठ बोलते थे,
चोरी करते थे और एक दूसरे को कत्ल करते थे। वो गुनाहों की दलदल में फंस गए थे। देवताओं ने कई बार इन्हें नेकी की तरफ बुलाया और गुनाहों से तौबा करने को कहा, मगर वो ना माने। बस देवताओं ने इन्हें ज़मीन के अंदर गर्क कर दिया। इनके मकानों और दुकानें वैसी की वैसे ही सजी रहने दी। अब वो फिर कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे। गुनाह करने वाले लोगों का ऐसा ही इबरतनाक अंजाम होता है। अम्बरीना, मैं इस शहर से निकलकर मोहनजोदाड़ो जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? मैं इस मुल्क का रास्ता भूल गया हूँ। तुम अगर घोड़े पर सफ़र करोगे तो इस मुल्क में 1 महीने के बाद पहुँच जाओगे। फिर भी तुम्हें 1 महीने का सफ़र समंदर में करना पड़ेगा। मैं तुम्हें हवा में उड़ाकर वहाँ नहीं पहुँचा सकती, लेकिन इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम्हारी रहनुमाई करूँ और तुम्हें उस शहर का रास्ता बता दूँ जहाँ से एक बादबानी जहाज़ में बैठकर मुल्क सिंध फिर मोहनजोदाड़ो पहुँच सकते हैं। मैं इसके लिए भी तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ अम्बरीना। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें सहरा में सीधा रास्ता दिखाऊँगी, वरना तुम अगर सारी ज़िंदगी भी चलते रहो तो मोहनजोदाड़ो कभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि तुम अपनी गलती की वजह से सहरा में एक गोल दायरे की सूरत में सफ़र कर रहे हो। मैं भी हैरान था कि मेरा सफ़र ख़त्म क्यों नहीं होता। तुम्हारा सफ़र कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। आओ मेरे साथ। देवदासी अम्बरीना अंबर को साथ लेकर मंदिर से बाहर आ गई। शहर की सुनसान गलियों में से गुजरते हुए अंबर ने अपना घोड़ा भी साथ लिया। अम्बरीना ने एक टीले के ऊपर खड़े होकर इसे बताया, समंदर के साथ साथ मशरक की तरफ सफ़र करते रहो। 2 दिन के बाद तुम्हें समंदर में एक दरिया गिरता मिलेगा। अब तुम समंदर को छोड़कर दरिया के साथ साथ ऊपर को सफ़र करना शुरू कर देना। 1 रात और 1 दिन गुजरने के बाद तुम अजदमीर के शहर पहुंच जाओगे, जहां से मुल्क रोम और मुल्क सिंध और मोहनजोदाड़ो के लिए हफ्ते में 1 बार जहाज जाता है। बस इसी बंदरगाह से जहाज में सवार होकर तुम मुल्क सिंध पहुंच सकते हो। तो प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे सपोर्ट करिएगा। अगले हिस्से तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।